बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ काशिफ ज़मीर की तरफ से पुलिस कॉलेज चूंक लाहौर का दौरा किया गया था। ये ईद से एक दो रोज़ पहले की बात है। तो इस पर एक तूफ़ान उठ गया। कहा गया कि ये बंदा टिकटॉकर है, लेकिन ये 8 मुकदमात में मुलव्वस है। इसको किस तरह से पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे इंतज़ाम के साथ, पूरे इज्जत और तौकीर के साथ पुलिस लाइन का दौरा करवा दिया गया। इस पर 8 मुकदमात हैं और कुछ कहते हैं कि इस पर 13 मुकदमात हैं। तो किस तरह से इसका दौरा करवा दिया गया और वहाँ दौरे के दौरान ये कहा गया कि उनको मेहमान खसूसी बनाया गया था। कॉलेज का, पुलिस का कॉलेज है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी मुतअद्दिद बार किया है। तो ये शोर शराबा शुरू हो गया कि मियाँ काशिफ ज़मीर को किस तरह से दौरा ये करवाया गया है। तो उस पर उन दिनों तो कोई बात नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ईद के रोज़ फिर आईजी साहब एक्शन में आते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, या फिर उन्होंने होम्योपैथिक कोर्स किया हुआ है। बहरहाल अपने नाम के साथ वो डॉक्टर लिखते हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनको मेहमान खसूसी नहीं बुलाया था। लेकिन पुलिस वालों ने, अगर जिन लोगों ने उनको वहाँ पे मदऊ किया, जिन लोगों ने वहाँ पे उनको बुलाया, जिन लोगों ने मेहमानों में उनका नाम दर्ज किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। क्या एक्शन लिया जा रहा है? बहरहाल ये महकमाना कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मियाँ काशिफ ज़मीर को वहाँ पे बुलाया था। तो जैसे ही ये खबर सामने आती है तो मेरे जहन में, जैसा कि एक हम तवील इसके ऊपर व्लॉग बना चुके हैं, फौरी तौर पर जब ये जायज़ा लिया गया कि इस बंदे का तल्लुक कहाँ से है। एक पहले खबर पड़ी थी कि एक लड़का वो सोना बहुत ज़्यादा पहनता है, 2-3 किलो उसने सोना पहना होता है, हाथ में भी, गले में भी, और घड़ी उसकी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और साथ ही ये भी जहन में बात आई कि 2-3 साल पहले पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी को बुलाया गया था। तो उन दिनों जब ये मामला बढ़ा, ये मामला चला, तो ये भी सूरत हाल सामने आई थी कि जिस शख्स ने उनको बुलाया था उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसने उनके साथ, अर्तुगरुल गाजी के साथ फ्रॉड किया है। तो ये सारा सिनेरियो सामने आया। तो ये बताया गया आज की खबर में, उन दिनों की खबर में, कि इस लड़के का तोबा टेक सिंह थे है, नाम मियाँ काशिफ ज़मीर है। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि फौरी तौर पे मेरे जहन में आया कि हो सकता है ये मियाँ ज़मीर का बेटा हो। तो मैंने अपने ऑफिस से नंबर लिया। इमरान नदीम सिंधु साहब, वो नुमाइंदा नुमाए वक्त हैं टोबा टेक में, टोबा टेक सिंह में, उनसे मैंने बात की। तो उनसे पूछा कि ये मियाँ काशिफ ज़मीर कौन है। तो इमरान नदीम सिंधु साहब ने यह तस्दीक की कि ये मियाँ ज़मीर का बेटा है और मियाँ ज़मीर को फौत हुए एक अरसा हो गया है। तो ये मियाँ ज़मीर साहब कौन थे? जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि एक अखबार नवीस का बेटा, उसने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स को मात दी, किस तरह से उनको पीछे धकेल दिया। ये मियाँ काशिफ ज़मीर है जिसने अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान लाने का मुआहदा किया था। मुआहदे पर अमल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जितने पाकिस्तान में ब्रांड हैं सबको इसने पीछे धकेल दिया। बहरहाल इसमें कोई ना कोई खूबी तो यकीनी तौर पर है कि सारे ब्रांड्स को, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें एक ब्लू सिटी वर्ल्ड भी है। अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान लाने की कोशिश की थी, मुआहदा हुआ या नहीं हुआ, मुआहदा होते होते रह गया और अल्तान पाकिस्तान ही आए थे। और फिर उसके बाद पूरी कोशिश की इस लड़के ने, इस नौजवान ने, फुरकान हमीद साहब को उन्होंने साथ मिलाया, जिसने इन दोनों के दरमियान राब्ता करवाया और वो पाकिस्तान लाने में एक मरतबा कामयाब हो गया। यही लड़का काशिफ ज़मीर। मामला कैसे बिगड़े? मामला तो इस तरह से बिगड़ गए कि उनकी तरफ से कहा गया कि जो मुआहदा हमारे साथ हुआ था, अल्तान की तरफ से, अंगीन अल्तान दोजीतान की तरफ से कहा गया कि हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था उसकी शराइत को इनकी तरफ से, काशिफ ज़मीर की तरफ से पूरा नहीं किया गया। तो इस हवाले से 27 फरवरी 2021 को डॉन में एक खबर शाया होती है, वो आपके सामने रखते हैं। 27 फरवरी 2021 को शाया होने वाली डॉन अखबार की हेडलाइन थी, अंगीन अल्तान का काशिफ ज़मीर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला, काशिफ ज़मीर से ब्रांड एम्बेसडर का मुआहदा भी मनसूख कर दिया। मुआहदे की मनसूखी से मुतल्लिक़ प्रेस रिलीज़ में तुर्क अदाकार ने कहा था कि मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तानी कंपनी चौधरी ग्रुप ऑफ
انڈسٹریز سے برانڈ ایمبیسڈر کا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ کاشف ضمیر نے طے کی گئی مدت کے باوجود معاہدے کی کسی بھی شرط کو پورا نہیں کیا اور اسی لیے ہم نے یک طرفہ طور پر معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا تھا کہ تحریری معاہدے کے مطابق متعلقہ کمپنی متفقہ رقم کا نصف حصہ پریس کانفرنس اور معاہدے پر دستخط کرنے سے قبل ادا کرنے کی پابند تھی، لیکن 1 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔ اداکار کا اب میاں کاشف ضمیر، محمد اسماعیل اور ان کی کمپنی چودھری گروپ آف انڈسٹریز سے کوئی واسطہ نہیں رہا اور نہ ہی مستقبل میں کوئی تعلق قائم رہے گا۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کاشف ضمیر کے دادا محمد اسماعیل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہی دنوں انگین الطان دوزیطان کے میڈیا آفس نے ایک اور بیان جاری کیا تھا جس کے مطابق پاکستانی کمپنی چودھری گروپ آف انڈسٹریز کے مالک اور ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ ختم کرنے سے متعلق پچھلی پریس ریلیز اب بھی برقرار ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق ترک اداکار نے اعلان کیا کہ اگر کاشف ضمیر کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان سے متعلق بے بنیاد دعوے بند نہ کیے گئے تو بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انگین الطان دوزیطان کے میڈیا مینیجر کی جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ترک اداکار کاشف ضمیر کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کی منسوخی کے حوالے سے کاشف ضمیر کو مکمل قانونی ضابطے کے تحت آگاہ کیا گیا تھا۔ پریس ریلیز میں کاشف ضمیر کی جانب سے میڈیا کو دیے گئے بیانات پر حیرت کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کاشف ضمیر کے مبینہ طور پر خود ساختہ بیانات اور قانونی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ ترک ڈرامے ارطغرل غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار انگین الطان دوزیطان 2 روزہ دورے پر 10 دسمبر 2020 کو پاکستان کے شہر لاہور پہنچے تھے۔ انگین الطان دوزیطان نجی کاروباری کمپنی کی دعوت پر لاہور پہنچے۔ دورے کے دوران انہوں نے چودھری ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور مذکورہ کمپنی نے انہیں اپنا سفیر بھی مقرر کیا تھا۔ پاکستان کے دورے پر 10 دسمبر کو پہنچنے کے بعد انہوں نے 11 دسمبر کو لاہور کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کیا اور ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس کے کچھ روز بعد یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئیں کہ ترک اداکار کو پاکستان بلانے والے کاشف ضمیر ریکارڈ یافتہ ملزم اور 8 مقدمات میں ملوث ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ کاشف ضمیر کے خلاف فراڈ، امانت میں خیانت، کار چوری اور ڈکیتی سمیت سنگین مقدمات درج ہیں۔ یہ رپورٹس بھی سامنے آئی تھیں کہ کاشف ضمیر نے انگین الطان کو طے شدہ رقم ادا نہیں کی، جس کے بعد کاشف ضمیر نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ترک اداکار سے معاہدے کے حوالے سے کاشف ضمیر نے آدھی ادائیگی انہیں پاکستان آنے پر کی تھی اور باقی شوٹنگ اور کمرشل پر ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ضمیر نے کہا کہ ترک اداکار کے ساتھ ہونے والے ہمارے معاہدے کی ایک کاپی لیک ہو گئی ہے، لیکن پورا معاہدہ میڈیا کے سامنے نہیں آیا۔ گزشتہ 22 ستمبر میں یعنی 2020 میں ترک اداکار اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے برانڈ ایمبیسڈر بنے تھے اور ایک ویڈیو میں انگین الطان دوزیطان نے کہا تھا کہ میں بلیو ورلڈ سٹی کا برانڈ ایمبیسڈر بننے پر بہت خوش ہوں اور جلد پاکستان آؤں گا۔ تاہم ارطغرل غازی کے مرکزی کردار نے بلیو ورلڈ سٹی کو غیر قانونی قرار دیے جانے کی وجہ سے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا اس وقت متوقع دورہ پاکستان ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے ڈان کی رپورٹ رکھ دی اور میاں کاشف ضمیر، جیسا کہ ہم نے تھمبنیل میں لکھا، یہ ایک اخباری نمائندے کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ میاں ضمیر کے، جو ڈیلی پاکستان میں ٹوبا ٹیک سنگھ کے نمائندے ہوا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، اخباری نمائندے میاں ضمیر کے یہ بیٹے ہیں کاشف ضمیر۔ تو انہوں نے ایک بڑا اپنی طرف سے کارنامہ انجام دیا اور جیسا کہ پتہ چلا کہ شاید انہوں نے الطان کے ساتھ، انگین الطان کے ساتھ کوئی 2 نمبری کی یا فراڈ کیا، تو جو بھی ہے بہرحال ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ گرفتاری کس وجہ سے ہوئی تھی؟ آج تو یہ اخبارات میں
آج تو اخبارات میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی تھی الطان کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کہ گرفتاری ہوئی تھی۔ آج گرفتار کیا گیا، اگلے روز ان کو پھر رہا کر دیا گیا۔ گرفتاری کس وجہ سے ہوئی تھی؟ گرفتاری کسی شہری کو دھمکیاں دینے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ بندہ جس طرح سے دنیا کے بہت بڑے ایک شخص کو پاکستان لے آیا تھا، اس پر ہو سکتا ہے کہ دیگر جو برانڈز ہیں وہ اس کے ساتھ کوئی تھوڑے سے ناراض بھی ہوں۔ انہوں نے خود کہا، کاشف زبی نے کہا کہ برانڈ میرے ساتھ بڑے ناراض تھے، اور ایسے لوگ بھی بڑے ناراض تھے جنہوں نے کہا کہ الطان سے، انگین الطان سے ہماری ملاقات کروا دی جائے، لیکن میں نے ملاقات نہیں کروائی۔ تو ان کی طرف سے پھر جو بھی ہو سکتا تھا میرے خلاف کیا گیا، لیکن ان کی طرف سے، کاشف ضمیر کی طرف سے تسلی بخش اس کا جواب نہیں دیا گیا کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ کیسے ختم ہوا۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا نام ابھی سامنے آیا جب انہوں نے دورہ کیا کالج کا، پولیس کے کالج کا، اور وہاں پہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ان کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ تو وہاں پہ جو خواتین تھی، وہاں پہ جو مرد تھے، وہاں پہ جو افسر تھے، وہ ان کو دورہ کرواتے ہوئے نظر آ رہے، تصاویر میں یہی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال ہم نے بات کی تھی کہ یہ میاں ضمیر کے بیٹے ہیں۔ میاں ضمیر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اخباری نمائندے ہوا کرتے تھے، اور ان کے بیٹے نے کہاں سے وہ اٹھا، کہاں پہ وہ گیا، دنیا کے بہت بڑے ہیرو کو پاکستان وہ ایک بار تو لے آیا تھا۔ بہرحال چودھری گروپ آف انڈسٹریز، اس کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کی ہے، کچھ لوگوں کی جو ان کے مخالف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے جال سازی کی تھی، کسی اور کی فیکٹری تھی وہاں پہ یہ لے گئے تھے۔ تو میاں ابراہیم صاحب جو ان کے دادا ہیں، ظاہر ہے کہ میاں ضمیر صاحب فوت ہو گئے، ان کے بعد پھر اپنے پوتے کی نگہداشت ان کے دادا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا انگین الطان کے ساتھ کہ آپ پاکستان آئیں، 2-4 دن یہاں پہ رہیں، اس کے بعد اسی دوران میں اپنے دادا کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواؤں گا اور معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن اس معاہدے پر انگین الطان دوزیتان کے مطابق عمل نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر وہ معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا برانڈز نے ان کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا؟ لیکن جو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی معاہدے کی پابندی نہیں کی گئی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اب دیکھتے ہیں کہ ان پولیس والوں کا کیا ہوتا ہے جنہوں نے ان کو مدعو کیا۔